السلام علیکم، I'm رافع آصف. ویلکم ٹو دا فارن ڈیسک. 2025 کی شروعات میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چائنا پہ ٹیرفس لگائے تاکہ چائنا کو ترقی سے روکا جا سکے، لیکن چائنا نے بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ چائنا کے دباؤ میں آ گئے اور چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے ملنے کی کوشش کرتے رہے اور پھر ان کی ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد دونوں ٹریڈ کی باتیں کرنے لگے، دوستی کی باتیں کرنے لگے اور پھر ہوا یوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ چائنا کو ایک خطرہ سمجھتے تھے، وہ کہنے لگے کہ چائنا امریکہ کا ایک کمپیٹیٹر ہے. اور پھر چائنا نے لیٹن امریکہ میں انویسٹمنٹ شروع کر دی، وہاں پہ دوستی بڑھائی، ایک نئی مارکیٹ ڈھونڈ لی چائنا نے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے لیٹن امریکہ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. امریکہ کے لیے لیٹن امریکہ اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، اس کے مختلف ریزنز ہیں. ایک تو اگر آپ دیکھیں صدیوں سے فار سینچریز یو ایس کی جو پالیسی رہی ہے لیٹن امریکہ کے لیے، وہ کیا رہی ہے. ایک تو میں نے آپ کو اگر یاد ہو تو ایک پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی جو ان کی منرو ڈاکٹرین ہے. پریزیڈنٹ ہوتے تھے یو ایس پریزیڈنٹ جیمز منرو. 1823 کے اندر انہوں نے ایک یہ باقاعدہ طور پہ پالیسی بنائی، ایک فارن پالیسی جس میں ایک اہم حصہ جو تھا وہ ان کی لیٹن امریکہ کے حوالے سے پالیسی تھی. تو یو ایس جو ہے نا وہ اپنے لیٹن امریکہ کو اپنے سیاسی اثر و رسوخ کا اینڈ ادروائز آلسو ایک انفلوئنس کا ایک دائرہ کار سمجھتا ہے. اب ایک تو جغرافیائی طور پہ دیکھیں، اگر جغرافی دیکھیں اوبویسلی قریب ہیں آپ، اس میں پینما کینال ہے، کریبین سی ہے، یہ بہت اہم ہیں یو ایس کے لیے. گلف آف میکسیکو ہے، اگین اس کی بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. سو جو ٹریڈ راؤٹس ہیں وہ فراہم کرتے ہیں، بہت اہم. یو ایس کی جو آپ کہہ لیں کہ جی جو سپلائی چین ہے اس حوالے سے بھی ان کی اکانومی، ان کے جو وسائل ہیں، کاپر ہے مثال کے طور پہ، لیتھیم ہے، ان کا بہت زیادہ جو ڈپینڈنس ہے وہ ان ممالک کے اوپر ہے. پھر اس میں ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر سفارتی سطح پہ بھی دیکھیں تو وہ سمجھتا ہے کہ جی یہ ہماری ایک سپورٹ بیس ہے. ٹھیک ہے، مختلف عالمی فورمز پہ، یونائٹڈ نیشنز پہ امریکہ کے لیے سفارتی سپورٹ، ووٹنگ کو بلاک کرنا، یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو لیٹن امریکہ کو یو ایس کے لیے امپورٹنس اتنی زیادہ اس کی بڑھا دیتی ہیں. اور خاص طور سے اب کیونکہ چائنا کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے، چائنا کا اثر و رسوخ وہاں پہ آ رہا ہے، تو یہ پریشانی کی باعث ان کے لیے بن رہا ہے. ابھی ریسنٹلی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نئی پالیسی آئی ہے، جو ان کی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی 2025 پچھلے سال انہوں نے بنائی ہے، اس میں کیا ہے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایگزیکٹلی وہی جو منرو ڈاکٹرین تھی ان کے 1823 میں پریزیڈنٹ جیمز منرو کی، اسی کو آپ سمجھ لیں کہ اس کی ایک ماڈرنائزڈ فارم جو ہے، اس کی ایک ماڈرنائزڈ شکل آپ کو اس کے اندر نظر آتی ہے. ویسٹرن ہیمسفیئر میں اگین جو یورپ ہے وہ اتنا زیادہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے، یو ایس کے لیے امپورٹنٹ نہیں رہا ہے. فوکس جو ہے وہ وہاں ہو رہا ہے جہاں چائنا کا انفلوئنس بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور دونوں ممالک کو اگر آپ کمپیریزن کریں نا تو آپ کو نظر آتا ہے کہ دونوں کا اپنا انفلوئنس بڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ بڑا مختلف ہے. یو ایس نے ایک چیز جو کہ آپ کو اس نئی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی کے اندر بھی نظر آئی تھی کہ جو پوری دنیا کے اندر ڈیموکریسی کے اور ہیومن رائٹس کے لیکچرز دینا، دنیا کے مختلف ممالک کے نظام کو تنقید کا نشانہ بنانا، کہیں پہ اگر کوئی بادشاہت ہے، آمریت ہے، یا امریکہ کی مرضی کی جمہوریت نہیں ہے، تو آپ نے دیکھا ہے امریکہ نے اگین دوسرا نقطہ جنگیں شروع کرائیں، مختلف جنگوں کا جہاں پہ امریکہ کی ضرورت نہیں تھی وہ حصہ بنا، چاہے وہ عراق ہے، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی کہانی، یا ادروائز. اب تو ان کے اپنے لوگ اوبویسلی اس چیز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، وہاں بہت ریزنٹمنٹ ہے ٹورڈز دس پالیسی. اور یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہی مناسب سمجھا کہ ہم جنگوں سے دور رہیں، اور وہ پالیسی کا باقاعدہ حصہ بنایا. اب تو باقاعدہ وہ جنگیں رکوانے کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی میں نے 7 یا 8 جنگیں دنیا میں رکوا دی ہیں. تو یو ایس نے نا اپنا انفلوئنس آپ کہہ لیں کہ یہ تمام تر چیزیں ممالک کے اندر انٹرونشنز، ان کے سیاسی معاملات میں، اندرونی معاملات میں مداخلت، یہ والی چیزیں کر کے انسانی حقوق کو، ہیومن رائٹس کو ان کے چیمپئن بن کے اس طریقے سے اپنا انفلوئنس جو ہے، یا ان کے جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کو بہت زیادہ پبلسائز کر کے، اس کی بہت زیادہ تشہیر کر کے اپنا انفلوئنس دنیا پہ بڑھانا چاہا. آن دی ادر ہینڈ وین یو لک ایٹ چائنا، تو چائنا اور یو ایس کا جو بنیادی فرق آپ کو نظر آتا ہے نا، چائنا ایک اکنامک پارٹنرشپ کے ماڈل پہ عمل کر رہا ہے.
وہ ممالک میں اپنا انفلوئنس کیسے بڑھا رہا ہے, وہاں پہ پورٹس بنا دیں, انفراسٹرکچر دے دیں, ٹھیک ہے, اس میں انفراسٹرکچر میں آپ کو روڈز بھی نظر آ جائیں گے, آپ کو ڈیمز نظر آ جائیں گے. سو چائنا کا ممالک کے اندر یا دنیا بھر میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کا طریقہ بڑا مختلف ہے. امریکہ کا مختلف رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ یو ایس نے اب یہ مناسب سمجھا کہ اب ہم چائنا کو اپنا اینمی تصور نہیں کرتے. یہی بنیادی چیز تھی نا اس کے اندر بھی, کہ جی چائنا از نو لانگر آر اینیمی بٹ اے کمپیٹیٹر. تو وہ اکنامک کمپیٹیٹر ہے. آپ نے کمپیٹ کرنا ہے اکانومی میں, ٹیکنالوجی میں, سائنس میں, جس پہ اب ان کے یو ایس کے خود پالیسی میکرز حیران ہیں, ایڈمٹ کرتے ہیں, کنفیس کرتے ہیں کہ جی ہم چائنا سے بہت زیادہ پیچھے رہ گئے. تو دونوں ممالک کا انفلوئنس بڑھانے کا طریقہ فرق ہے. اچھا, اب لیٹن امریکہ کی کیونکہ ابھی بات ہوئی ہے تو لیٹن امریکہ میں بھی دیکھ لیں کہ جو چائنا جس ماڈل کے تحت وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے, چائنا جس ماڈل کے تحت وہاں پہ اپنی جگہ بنا رہا ہے, وہ لیٹن امریکہ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے, وہ ان کے لیے آسان ہے. اب دیکھیں آپ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں, بی آر آئی آیا, برکس پروجیکٹ آیا, وہ سارے کے سارے پروجیکٹس ہی ہیں نا چائنا کے. اگر آپ دیکھ لیں دیگر ممالک کو شامل کیا, انفلوئنس بڑھانے کی کوشش کی. پھر اب 29 کے قریب سگنیٹریز ہیں یہ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو میں, جو چائنا کا پروجیکٹ ہے. 2017 سے پہلے 0 تھے, ایک بھی شامل نہیں تھا اس کے اندر, یا کہیں سے انڈیکیشن بھی نہیں آئی تھی جب انیشلی اس کی بات ہوئی تھی. اب 29 ممالک ہیں جو اس کا حصہ بن چکے ہیں. سو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ چائنا کا انفلوئنس کس طریقے سے بڑھ رہا ہے. لیٹن امریکہ میں بھی انفراسٹرکچر بنا دو, جو ان کے اسٹیٹ بینکس ہیں وہ بڑے آسان قرضے دے دیتے ہیں آسان شرائط کے اوپر, اور وہ ایسی ٹرمز ہوتی ہیں کہ وہ وہاں لوگوں کو اوبیسلی سوٹ کرتی ہیں. تو جو چائنا ماڈل پیش کر رہا ہے نا, وہ نسبتاً لوگوں کو اور ممالک کو سپورٹ کر رہا ہے, ان کی اکانومی کو سپورٹ کر رہا ہے, ان کے لیے زیادہ آسانیاں پیدا کر رہا ہے. سو دیٹس وائی آپ کو اب تھوڑا سا ڈسٹینس اختیار کرتے ہوئے ممالک نظر آتے ہیں یو ایس سے. تو امریکہ آپ کو لگتا ہے کہ چائنا کی جو فائنینشیل پاور ہے اور یا اس کی جو اسٹریٹجیز ہے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ مطلب بالکل ہی ہائپوتھیٹیکلی پوچھیں تو ہاں کر بھی سکتا ہے, کوئی بھی ملک اس قابل ہو جائے, اور چائنا کا کوئی بھی ممالک سے بھی اگر ہم بات کریں پریکٹیکلی, نہیں پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نظریاتی طور پہ تو آئیڈیالوجیکلی تو یو ایس کیا چاہتا ہے کہ ہم دنیا کی سپر پاور بنے رہیں, لیکن اب ٹائم جو ہے نا وہ سپر پاور کا نہیں ہے. یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا جو ہے اب وہ یونیپولر نہیں رہی ہے. اٹس نو لانگر اے یونیپولر ورلڈ, اب اٹس اے ملٹائی پولر ورلڈ. یہ چیز آہستہ آہستہ یو ایس کے اندر کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ اوبیسلی یو ایس کو سمجھ آ چکی ہے, شاید اسی وجہ سے اپنی اس پالیسی کے اندر چائنا کو اینیمی نہیں کہا گیا یا حریف نہیں کہا گیا. لیکن آپ دیکھیں نا, ایک ایسا ملک امریکہ جس نے 80 سال فور 8 decades 8 دہائیاں اپنا ایک دنیا پہ رول قائم رکھا, ایک سپر پاور رہا. اتنا آسان تو نہیں ہے نا اس ملک کے لیے بھی یہ مان لینا, یہ ایکسیپٹ کر لینا کہ اب ہم سپر پاور نہیں ہیں. لیکن چائنا جو ہے نا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایک ملک سپر پاور بنے. چائنا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے سپر پاور بننا ہے. چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ لیٹس ورک آن پارٹنرشپس. چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اب یہ یونیپولر ورلڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اب سب نے ساتھ چلنا ہے. اب آپ اپنی اجارہ داری جو ہے نا وہ ڈکٹیٹرشپ کا ورڈ میں اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ آپ اپنا جو حکم ہے نا وہ دوسروں پہ صادر نہیں کر سکتے. اب آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ جو میری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اسی کے مطابق دنیا چلے. چائنا آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی پارٹنرشپ کے ذریعے ہی چیزیں آگے بڑھیں گی. دنیا کا نظام, یہ پوری دنیا کوئی ایک ملک اکیلے نہیں چلا سکتا. اسی لیے وہ چاہ رہا ہے کہ سب اکٹھے اس میں شامل ہوں. لیکن آن دی ادر ہینڈ چائنا بڑے اچھے طریقے سے اپنی پاور جو ہے وہ بھی اسرٹ کرتا چلا جا رہا ہے. اگین پاور وہ نہیں ہے کہ جنگیں شروع کروا دو, پاور وہ نہیں ہے کہ دوسرے ممالک کے کوئی پولیٹیکل چینج آیا ہے تو آپ اس پہ اسٹیٹمنٹس دے دو. اب چائنا کا جو ماڈل ہے نا وہ سافٹ پاور سے آغاز ہوا, پھر اس کے بعد اکنامک پاور کی طرف چلے گئے, اور جو تیسری اسٹیج آتی ہے نا وہ اسٹریٹیجک پاور کی آتی ہے. وہ بڑے طریقے سے اپنا انفلوئنس بنا رہا ہے.
اور جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی وہ 3-4 چیزیں بتا دیں کہ انفراسٹرکچر پہ بہت زیادہ کام ہے, قرضے ہیں, اسٹیٹ بینکس ان کے جو ہیں وہ جگہ جگہ پہ آپ دیکھ لیں, جہاں سے یو ایس نے نکلا, یا وہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی یو ایس ایڈ یا دیگر جو یونائٹڈ نیشنز کے ایجنسیز سے جن کے فنڈز روکے, جو بند ہوئی, جہاں سے لوگ فارغ ہوئے, فوری طور پہ چائنا نے گیپس امریکہ نے چھوڑے, ایگزیکٹلی وہ جہاں وہ ویکیوم آتا ہے وہ چائنا فوری طور پہ اپنا اسٹیٹ بینک یا کوئی ایجنسی پہنچا دیتا ہے. وہ جگہ جو ہے نا وہ واپس امریکہ کو لینے یا کسی اور ملک کو لینے کا موقع ہی فراہم نہیں کرتا. تو ابھی تو دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ چائنا نے تو شاید ان تمام تر چیزوں پہ اس وقت کام شروع کر دیا تھا جب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسی نوبت آ سکتی ہے. اب ریئر ارتھ منرلس کی ہم بات کرتے ہیں, 90% آف ریئر ارتھ منرلز آر کنٹرولڈ بائی چائنا. کوئی ملک, کسی نے توجہ ہی نہیں دی اس طرف کہ بھائی را منرل آپ نکال رہے ہیں تو اس کی پروسیسنگ بھی ہوتی ہے, اس کو ریفائن بھی کرنا ہوتا ہے. چائنا نے اس زمانے پہ اس پہ کام شروع کر دیا. دیکھیں یہ لیڈرشپ ہوتی ہے, یہ ایک 5 سال ویژن ہوتا ہے, 5 سال 6 سال سے نہیں ہوتا. یہ ان پالیسیوں کا پھر تسلسل ہوتا ہے جو کہ چائنا نے رکھا. ایسا نہیں ہوتا کہ جی وہ ہمارے ہاں ایک حکومت آئی ہے, اچھا کام کیا, پھر اگلی حکومت آ گئی تو اس نے چینج کر دیا, اس کو اس لیے نہیں پسند آ رہا یا وہ اس چیزوں کو اس لیے نہیں آگے بڑھانا چاہتا کہ جی پچھلی حکومت یا میرے مخالف نہیں کیا تھا. ایسے نہیں ہوتا. سو وہ جو ویژن ہے نا آپ کا چائنا کے ان تمام تر پالیسیز میں آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں لیٹن امریکہ میں چائنا اپنی ملٹری بیس بھی بنا سکتا؟ مجھے ابھی نہیں ہے, مجھے ایسا بھی کوئی امکان نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, آخری اسٹیج ضرور ہو سکتی ہے, جیسے میں نے کہا نا, سافٹ پاور, اکنامک پاور, اور پھر آہستہ آہستہ ایک اسٹریٹجک بیلنس اگر کہیں پر آپ نے چینج کرنا ہے تو اس طرف جایا جا سکتا ہے. لیکن ابھی فی الحال اس اسٹیج پہ جو چائنا کام کر رہا ہے اس پہ وہ ان کی اکانومی کے لیے, ٹیکنالوجی کے لیے, انرجی کے سیکٹر میں بہت زیادہ کام کر رہا ہے. یہ بھی یاد رکھیں, میں انرجی مینشن کرنا بھول گئی تھی, مجھے ابھی خیال آیا کہ انرجی سیکٹر میں آپ دیکھیں ان کے کتنے پروجیکٹس ہیں لیٹن امریکہ کے اندر بھی اینڈ ادروائز بھی پوری دنیا کے اندر. سو انفراسٹرکچر, انرجی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, یہ ان کی پرائیورٹی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.